بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آگے کچھ تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ایسے ہی آپ کی بات سنتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کسی اسمبلی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مذہب کے پیروکار کے ایمان کے متعلق فیصلہ کرے یا نہ کرے، اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کر سکتا، کچھ تفصیل سے بھی بات کریں گے. لیکن جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے، کیا وہ سب مذہبی لوگ تھے جو ان معاملات کے متعلق اچھا فیصلہ کر سکتے تھے؟ نصیر صاحب، انہوں نے دیکھیں، ان لوگوں نے یہ انتہائی ٹیکنیکل بحث تھی اور ان میں ممبران اعتراف کرتے تھے. ایک ممبر نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں جج بنا دیا گیا ہے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، تو کس طرح آپ ہمیں اس میں اسمبلی میں. لیکن ایک چونکہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا اور ایک جلد بازی میں یہ کام کیے گئے تھے، تو جب دیکھیں ہر مسئلے کا جواب دیا. یہ تو ایک جیسے انہوں نے مشہور صاحب نے فرمایا کہ ایک تو بلیک ہول بنانے کے لیے جا رہے تھے کہ یو این او پہ چارٹر پہ پاکستان نے سائن کیے ہوئے تھے. جو یو این او کا چارٹر ایک بنیادی حق دیتا ہے انسان کو، بھئی جو اس کا مذہب ہے اس کو بیان کرے، اس کی پروفیس کرے. بھٹو صاحب بڑا اعلان کرتے تھے میں سوشلزم نافذ کروں گا. اس کا موزر تنگ کا جماعت نے حوالہ دیا ہوا کہ بھئی کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے. پھر پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا گیا کہ کسی کو ہر ایک کو بنیادی حق ہے، جو اس کا جو بھی آزادی ہے اسے اپنے مذہب کی، ضمیر کی. تو بنیادی حق ہے انسان کا، اور یہ بنیادی حق چھینا گیا. اور چھیننے والے کون تھے؟ وہ جو اسمبلی کے ممبران تھے جن کو اس ٹیکنیکل آپ کو کاروائی میں پتہ چل جائے گا. جو ممبر کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمارے دیکھ کے تو وہ ہنستے بھی ہیں اور ہم مسکراتے بھی ہیں، تو ہمارے تو یہ کوئی پرفارمنس بھی نہیں ہے، تو وہ پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اندر کاروائی میں. تو علماء جو تھے ان کو جب جماعت نے بتایا کہ آپ کے یعنی یہ جو ختم نبوت کی تعریف ہے، دیوبندی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا کہ آخری کے جو میں نے کرتے ہیں یہ تو عوام کی ہے، خواص کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تو یہ سب پتہ تھا انہیں. پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، جو فتوے دے رہا ہے، اور حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ جو ہمیں شناخت کر لے وہ مومن ہے، جو ہمارا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو ہمارا نہ انکار کرے نہ اقرار کرے وہ ضال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقے کے اسی طرح دیوبندی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم غیب مانے وہ کفر ہے، اور اس طرح جو بریلوی ہیں وہ ان پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. تو ایک اس مسئلے کو حکومت اسٹیٹ کے پاس لے جایا گیا اور ایک ایسا بلیک ہول کریٹ کر لیا گیا جو فیوچر میں پورے پاکستان کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا. اور اس کے اتنے برے امپیکٹ جو ہے جو اسٹیٹ نے، اور اس میں ایک میں 1953 میں مظہر علی ایک صحافی تھے، اس کو ہوم سیکرٹری نے جب بلایا میٹنگ کے لیے، انہوں نے کہا پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ حکومت خود بعض مذہبی نعروں کو اپنا کے اپنے مفادات کے لیے اس نے اپنا لیا ہوا ہے. سیم جو غلطی تھی اس میں بھی دہرائے گی کہ وہ کوشش کرتی ہے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے، پولیٹیکل گین کے لیے جب یہ کوشش کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب ان سے پوچھا گیا، بھٹو نے بھی کہا کہ یہ بین 18 جولائی کو انڈیا نے دھماکہ کیا ایٹمی، اور 22 جولائی کو یہ واقعہ پیش آ گیا، وہاں بچ بچا ہو گیا، پھر 29 جولائی کو ہو گیا. اس نے کہا کہ انٹرنیشنل ہینڈ ہے اس کے پیچھے. اور ڈاکٹر مشر حسن سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا بھٹو کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کنٹرول کر لے گا، اور لیکن ظاہر ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا، وہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو وہ جو جتنے ممبران تھے، کسی کے یہ اتنی ٹیکنیکل بحثیں ہیں، اتنی علم ہے عربی، وہاں تو کسی نے عربی کا ریکارڈ نہیں رکھا ہوا.
یہ جو کاروائی چھپی ہے وہاں تو عربی لکھ کے بس ختم، بھائی عربی کی بات شروع ہو گئی ہے. ریکارڈ رکھنے والے کو عربی کا علم نہیں ہے تو جو وہاں سننے والے بیشتر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا علم ہوگا؟ لے مین تھے وہ لوگ. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے، بلکہ اگر کمپیٹنٹ بھی ہوں، نہ یو این او کا چارٹر، نہ کمیونسٹوں کے نزدیک، نہ پاکستان کا آئین کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کا کیا